ایک موضوع جو آج کل چل رہا ہے اور میں چاہتا تھا تھوڑی سی اس پر تشریح کروں، چونکہ سوریہ میں جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اہل سنت بار بار جو ہے وہ مسجد اموی کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اموی جو ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ نے نزول فرمانا ہے۔ مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ روایت پیغمبر سے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر کے زمانے میں مسجد اموی تو بنی نہیں تھی۔ مسجد اموی یعنی بنی امیہ کے زمانے میں بنی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ مسجد جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے ہی نہیں تھی، بلکہ دمشق جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں فتح ہی نہیں ہوا۔ دمشق جو ہے وہ 14 ہجری میں اور بعض کہتے ہیں 17 ہجری میں جو ہے وہ فتح ہوا۔ تو مسجد اموی کب بنی ہے؟ بنی امیہ کے چھٹے خلیفہ جو ہے وہ ولید بن عبد الملک، اس کے زمانے میں، یعنی اتنا عرصہ بعد میں بنی۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل شور ہے سوشل میڈیا پہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو روایت اہل سنت کی کتاب میں ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، باقی یہ ان کے اپنے نظریے ہیں ان کے لوگوں کے کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے۔ روایت جو ہے وہ اہل سنت کی کتاب معجم الکبیر میں جناب طبرانی نے ایک جملہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ نازل ہوں گے دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں شہر جو ہیں وہ قلعوں کی مانند ہوتے تھے، اور ان قلعوں کے مشرق مغرب شمال جنوب میں مینار ہوتے تھے کہ جن پر فوجی کھڑے ہوتے تھے، دور دور تک دیکھتے تھے کہ دشمن تو نہیں آ رہا، کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا۔ یعنی اس شہر دمشق کا جو شرقی مشرقی حصہ ہے وہاں جو سفید مینار ہے، اس مینار کے پاس حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اب یہ اصلی روایت اہل سنت کی کتابوں میں یہی ہے، لیکن اب یہ جو ان کے علماء جس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ مسجد اموی کے جو مشرقی حصے میں، یعنی اس مسجد کے مشرقی حصے میں جو مینار ہے اور اس کو سفید کیا ہوا ہے انہوں نے خود ہی رنگ کر کے، اور اس کو کہتے ہیں مینار بیضاء، یہاں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اور اس بنا پر اس مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ مسجد بڑی بافضیلت ہے، چونکہ اس کے مشرقی جو مینار ہے، مشرق میں جو مینار ہے سفید، اس پر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ بھئی یہ مسجد تو ہے ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ کا جو فرمان ہے اگر یہ صحیح ہو سند کے اعتبار سے تو شہر دمشق کا جو مشرقی مینارہ ہے، مینارے نہیں ہوتے تھے، مینارے تو بہت بعد میں بنے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خود محل نزول عیسیٰ جو ہے اس پر ہمارے پاس دقیق اور معتبر حدیث موجود نہیں ہے، روایات ہیں، لیکن وہ کس حد تک قابل اعتبار ہیں وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ اہل تسنن جو ہیں وہ مجموعی طور پر قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دمشق میں نازل ہونا، ٹھیک ہے۔ مسجد اموی کا حدیثوں میں ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ تو بہت بعد میں بنی ہے۔ جس جگہ پہ مسجد اموی ہے اس جگہ پہ پہلے کلیسا تھا، چونکہ یہ عیسائیوں کا شہر تھا دمشق، اس کو اسلامی افواج نے جب حملہ کیا، فتح کیا، تو یہ کلیسا تھا۔ اور کلیسا کیوں تھا یہاں؟ چونکہ یہاں حضرت یحییٰ کا سر دفن تھا، تو حضرت یحییٰ کے سر کو دفن کی جگہ پر، یعنی مدفن سر یحییٰ پر عیسائیوں نے کلیسا بنایا تھا، اور ان کی ہی روایات میں یہاں حضرت ہود کی قبر بھی تھی، تو بلاخر انہوں نے یہاں ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے جب دمشق کو فتح کیا تو اس کلیسے کے کچھ حصے پر مسجد قائم کی، کچھ حصہ اسی طرح کلیسا رہنے دیا اور کچھ حصے پر مسجد قائم کی۔ بعد میں امیر شام کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی کہ پورے کلیسے کو، باقی حصہ جو ہے کلیسا کا وہ بھی لے لیا جائے اور مسجد بڑھا دی جائے، لیکن عیسائیوں نے بڑی سخت اس زمانے میں مزاحمت کی، بڑا پیسہ دینے کی کوشش بھی کی لیکن وہ قائل نہیں ہوئے۔ تو چھٹا جو ان کا بادشاہ ہے بنی امیہ کا، ولید بن عبد الملک، اس نے خیر عیسائیوں کو منا لیا، بے پناہ پیسہ دیا، اور باقی حصہ جو ہے اس پر بھی اس نے اس کو گرا کے تخریب کر کے جو ہے مسجد کو بڑھا دیا۔ تو یہ مسجد بہت بعد میں بنی امیہ کے زمانے میں یہ قائم ہوئی، اور پھر اس کے مختلف مینار بنائے گئے۔ تو اب وہ جو مشرقی مینار ہے اس کے بارے میں یہ سادہ لوگ
مسلمان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شہر دمشق کا مشرقی مینار، پتہ نہیں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اب روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہے، بعض روایت کہتی ہیں مکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہے، بعض روایت کہتی ہیں دمشق میں، اور دمشق کے اندر بھی کئی جگہ، بعض جو ہیں وہ کہتی ہیں اسی مینار کے پاس ہے، بعض کہتی ہیں نہیں اس مینار کے پاس ایک سفید پل ہوگا وہاں محل نزول ہے، بعض کہتی ہیں نہیں دمشق کا جو مشرقی دروازہ ہے، اس قلعے کا جو مشرق سائڈ پہ دروازہ ہے اس دروازے کے پاس نزول ہوگا، اور بعض روایت کہتی ہیں کہ نہ مکہ ہے نہ جو ہے وہ دمشق ہے، بلکہ فلسطین میں، فلسطین شہر کا جو دروازہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں لد، باب لد، وہاں جو ہے وہ نزول ہوگا۔ اب اتنے سارے احتمالات۔ شیعہ مکتب کے اندر اگرچہ دمشق والی روایت موجود ہے، یعنی ہمارے ہاں دمشق والی روایت موجود ہے، لیکن شیعہ مکتب کے اندر معروف جو نظریہ ہے جو مختلف روایات سے عکس ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب لشکر پہنچے گا اور بیت المقدس کو فتح کر رہا ہوگا، یا فتح کر چکا ہوگا یا فتح کر رہا ہوگا، یا لڑائی جاری ہوگی، چونکہ دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتیں ہیں کہ فتح کرنے کے بعد جب اسلامی سپاہ جو ہیں مومنین کی، یہ جب وارد ہوں گی بیت المقدس میں، مسجد الاقصی میں نماز قائم کریں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور چونکہ نماز کا ٹائم ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ دعوت دیں گے کہ آئیں اور ہماری جو ہے امام جماعت والی ذمہ داری آپ سنبھالیں، اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں آپ کے پیچھے نماز کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، اہل سنت کی معتبر جو احادیث کی کتابیں ہیں وہاں یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر کا اظہار کیا کہ امام جو ہے وہ تم میں سے ہوگا، اور بعض جگہ پہ فرمایا وہ میری نسل میں سے، میری اطرت میں سے ہوگا، اور بعض میں فرمایا وہ مہدی ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ ان کی اقتدا کریں گے۔ تو شیعہ مکتب کے اندر جو مکتب اہل بیت ہے، اس میں معروف جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہے۔ البتہ بعض روایت کہتی ہیں کہ یہودیوں سے جب جنگ ہو رہی ہوگی اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس وقت بھی ایک نماز کا ٹائم ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے اجازت لیں گے اور یہودیوں سے اور دجال سے جنگ کریں گے۔ لیکن جو معروف نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد، یہودیوں کو شکست فاش دینے کے بعد، امام مہدی علیہ السلام جب مسجد الاقصی میں وارد ہوں گے، اس وقت جو نماز جماعت قائم ہوگی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اجازت سے، ان کے ناصر ہونے کے عنوان سے، اگلا جو ان کا پڑاؤ ہوگا یا اگلا جو مقام ہوگا جہاں وہ جائیں گے وہ دمشق ہوگا۔ اب آپ اس چیز کو سن کے پھر اس کا معنی کریں کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم، یہ جو نزول یا نازل والا جو مادہ ہے، یہ بسا اوقات کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا ہو تو اس وقت بھی عربی زبان میں یہی مادہ، تو یہاں حضرت عیسیٰ کا ایک مقام، ایک پڑاؤ جو ہے وہ بتایا گیا، کہ نہ کہ مراد ہے کہ آسمان سے ڈائریکٹ یہاں نازل ہوں گے۔ اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جب پہلا جو نزول ہے ان کا وہ بیت المقدس ہے، اور دوسری دفعہ جہاں وہ ٹھکانہ اپنا بنائیں گے یا پڑاؤ ڈالیں گے وہ جو ہے وہ دمشق ہے۔ اور بیت المقدس کے حوالے سے جو روایت ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک احتمال جو ہے وہ بیت المقدس بھی ہے۔ بس یہاں واضح ہو گئی شیعہ جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے آپ کی خدمت میں واضح ہو گئی۔ تو وہ جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شور کہ مسجد عموی جو ہے، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسجد عموی تو بہت بعد میں بنی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ مسجد عموی جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ صرف اہل تسنن کے نزدیک جو ہے مقام اور اہمیت نہیں رکھتی، وہ ہمارے شیعوں کے نزدیک بھی بڑا مقام ہے اس کا۔ اس عنوان سے نہیں ہے کہ وہ مسجد عموی ہے، اس عنوان سے ہے کہ وہاں حضرت یحییٰ کی قبر مبارک، حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک، اور رأس الحسین، مقام رأس الحسین بھی، مقام رأس الحسین بھی وہاں ہے۔ ایک جگہ جہاں احتمال ہے کہ سر امام حسین جو ہے وہ دفن ہوا ہے، وہ مقام جو ہے وہ بھی مسجد
عموی میں، اس لیے ہمارے زائرین وہاں بھی جاتے ہیں، اس اعتبار سے بھی مہم